أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون صدق الله العظيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد تمام قسم کے حمد و ثنا تعریف کبریائی بڑائی اسے اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور زیبا ہے جو ساری کائنات کا خالق مالک میرا اور آپ کا مربی ہے اسے اللہ کے لیے ساری تعریفیں جو غفور ہے غفار ہے کریم ہے ستار ہے بعد اس کے آپ کے میرے آقا دو جہاں کے سردار الانبیاء پر کروڑ کروڑ انگنت بے شمار درود و سلام صلی اللہ علی محمد وعلیہ وسلم. قابل احترام بزرگوں، عزیز دوستوں، نوجوان ساتھیوں، قرآن مجید کی 2 آیتوں کی میں نے تلاوت کی ہے اور یہ دونوں آیتیں ہمارے سلسلہ وار درس کی اگلی کڑیاں ہیں جو کہ پارہ نمبر 3 سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 اس کے رکو نمبر 9 کی یہ دونوں ابتدائی آیتیں ہیں. آیت نمبر 81 اور 82 81 اور 82. ان آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک عہد کا تذکرہ کیا ہے جس کو عربی زبان میں میثاق کہتے ہیں. میثاق عہد. اور وہ عہد ہے ایک نبی کا دوسرے نبی کے تعلق سے. ایک نبی کا دوسرے نبی کے تعلق سے عہد لیا گیا ہے. اللہ تبارک تعالیٰ کہتا ہے آیت نمبر 81 میں وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، اور یاد کرو اس وقت کو جبکہ ہم نے یا جبکہ اللہ نے اذ اخذ اللہ جبکہ اللہ نے لیا میثاق النبیین سارے نبیوں سے ایک عہد و پیمان، ایک وعدہ. کیا ہے وہ عہد و پیمان؟ وہ وعدہ کیا ہے؟ لما آتیتکم من کتاب و حکمت، کہ جب تمہارے پاس ہماری طرف سے کتابیں آ جائیں، تمہیں کتاب مل جائے، حکمت اور ساتھ میں حکمت والی باتیں جو کہ ہر نبی کو دی جاتی تھی آسمانی کتابوں کے ساتھ میں، اس کو وحی ہے
غیر مطلوب کہتے ہیں، یعنی احادیث وغیرہ. ظاہر بات ہے ہر نبی کو تو یہ دونوں چیزیں ملنی ہی ہیں. تو ان نے اس کے ملنے کے بعد وہ نبی کا درجہ اور زیادہ بڑھ جاتا ہے. تو آگے اللہ کہتا ہے ثم جاءکم رسول، اور پھر اس درمیان، یعنی چونکہ تم ایک علاقے کے نبی ہو اور تمہارے پاس اللہ کی طرف سے کتاب آ گئی، آسمانی کتاب، اور اللہ نے حکمت سے بھی نواز دیا، اور اس درمیان اگر تمہارے پاس کوئی دوسرا نبی آئے. دیکھیے کیا انوکھی آیت ہے، غور کرنے کی آیت ہے. اب تک ہم قرآن کی مجید کی آیتوں سے یہ سنتے آ رہے ہیں اور علماء کرام سے یہ سنتے آ رہے ہیں کہ کسی بستی میں جہاں لوگ رہتے بستے ہوں وہاں پر اگر کوئی نبی آئے تو کیا کرنا چاہیے. اس کے احکامات ہمیں ملتے ہیں قرآن مجید کے کہ اس نبی پر ایمان لایا جائے، اس نبی کی اطاعت کی جائے، فرما برداری کی جائے، اس نبی کے ساتھ کفر نہ کیا جائے، وغیرہ وغیرہ. بہت ساری ہدایت ہمیں ملتی ہیں. یہاں انوکھی ہدایت اللہ تبارک تعالیٰ دے رہا ہے، انوکھا منظر اللہ تبارک تعالیٰ یہاں پر پیش کر رہا ہے. کہتا ہے کہ اور یاد کرو جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عہد اور پیمان لیا سارے انبیاء سے، میثاق النبیین، یعنی سارے انبیاء سے اللہ نے عہد پیمان لیا کہ جب تمہارے پاس میری طرف سے کتابیں آ جائیں اور حکمت آ جائے، اور اس درمیان یعنی کہ تمہاری نبوت کا سلسلہ جاری ہے، تم ایک علاقے کے نبی ہو، اس درمیان ثم جاءکم رسول، تمہارے پاس ایک اور رسول آ جائے. یعنی رسول کس کی طرف آ رہا ہے؟ حالانکہ جو دوسرا رسول آ رہا ہے وہ کسی اور امت کے لیے آ رہا ہے، مگر ایک رسول کی موجودگی میں دوسرا رسول آ رہا ہے. ثم جاءکم رسول، اللہ نبیوں سے کہہ رہا ہے کہ اگر اس درمیان ایک اور رسول آ جائے تمہارے پاس، مصدق لما معکم، اور اگر وہ تصدیق کرتا ہے ان چیزوں کی جو تمہارے پاس موجود ہے، تمہارے ان احکامات کی جو تمہارے پاس موجود ہے، اگر انہی کی وہ تصدیق کرتا ہے تو کیا کرنا ہوگا؟ لا تؤمنن بہ، تو تم ضرور اس پر ایمان لاؤ گے. نبی کو، انبیاء کو، ہر زمانے کے انبیاء کو اللہ نے یہ آرڈر، یہ حکم دیا تھا، بلکہ یہ عہد اور پیمان لیا تھا کہ اگر تمہارے زمانے میں ہی ایک اور نبی آئے اور وہ ان باتوں کی تصدیق کرے جو تمہارے پاس ہے تو تم ضرور و ضرور اس نبی پر ایمان لے آؤ گے. نبی پر ایمان لے آنا، اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ بات بتلائی. اور ویسے بھی کیوں نہ ایمان لایا جائے جبکہ ہر نبی کا سورس، ذریعہ، منبع وہ اللہ تعالیٰ ہوتا ہے. وہی باتیں ہیں جو ایک نبی کو ملتی ہیں دوسرے نبی کو بھی ملتی ہیں. یہ اور بات ہے کہ شریعت میں کچھ مسائل میں اختلاف ہو، شریعتیں سب کی الگ الگ، سارے انبیاء کی الگ الگ نہیں، مگر دین سب کا ایک ہی رہا ہے. اسی دین کے تعلق سے اللہ کہتا ہے کہ وہ باتیں جو متفق ہیں اگر اس کی وہ تصدیق کرے تو ان متفقہ باتوں پر تم ضرور ایمان لے آؤ گے، اور اس نبی پر بھی ایمان لے آؤ گے کہ یہ نبی ہے. نبی کے خلاف ایک دوسرا نبی نہیں جا سکتا. یعنی ایک نبی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں تو ہوں ابھی نبی، ایک اور نبی کیسے آ سکتا ہے، ایسا نہ کہا جائے. یہ ایسا نبوت کی شان کے خلاف ہے، نبی ہونے کے شان کے خلاف ہے. تو اللہ کہتا ہے کہ ہم نے ہر نبی سے عہد و پیمان لیا کہ اللہ اگر تمہیں کتاب دے اور حکمت سے نوازے، اور اس درمیان جبکہ تمہاری نبوت چل رہی ہے ایک اور نبی آ جائے تو تم کیا کرو گے؟ اس پر ایمان لے آؤ گے. وَلَتَنْصُرُنَّهُ، اور اس کی تم ضرور و ضرور مدد کرو گے. معلوم ہوا کہ ایک نبی کے ہوتے ہوئے دوسرا نبی آئے اور تصدیق کرے ان باتوں کی جو پہلے نبی کے پاس ہے، تو پہلے نبی پر لازم ہے کہ وہ دوسرے نبی پر ایمان لے آئے اور ان کی مدد اور نصرت کرے. مدد اور نصرت
یہاں پر ایک چھوٹا سا مسئلہ سمجھ کر ہم آگے بڑھتے ہیں. بہت وسیع معنی اس آیت کا، انشاءاللہ ہم ہر ایک کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، ہر مسئلے کو. یہاں پر ایک مسئلہ یہ ہے کہ اس آیت میں انبیاء کی شان بتلائی جا رہی ہے. نبی کی شان کیا ہوتی ہے، نبی کا درجہ اور مقام اور معیار کیا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ بیان کر رہا ہے کہ ایک نبی کے ہوتے ہوئے اگر دوسرا نبی بھی آ جائے، نیا نبی ہو سکتا ہے علمی اعتبار سے پہلے نبی سے بہت کمتر ہو، نیا نبی بھی آ جائے تب بھی اس نبی کا یہ اعلیٰ مقام ہوگا کہ ایک دوسرا نبی ہونے کے باوجود بھی اس پر ایمان لائے گا اور اس کی تصدیق کرے گا اور اس کی مدد کرے گا. اگر یہ بات سمجھ میں آ گئی ہے تو آپ اس پہ سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ نبی کو نبی پر ایمان لانا ضروری ہے اور نبی کی تائید کرنا ضروری ہے نبی ہونے کے باوجود. تو ایک عامی کو، ایک عام انسان کو بھی نبی پر کس طرح ایمان لانا چاہیے اور کس طرح ان کی تائید اور کس طرح ان کی مدد اور نصرت کرنا چاہیے. جب نبی کو یہ حکم دیا جا رہا ہے تو ایک عام انسان کے لیے یہ بات کتنی اہم اور ضرورت والی ہوگی کہ وہ ایک نبی کے ہوتے ہوئے، ایک نبی کے کسی بستی میں موجود ہوتے ہوئے ان کی اگر وہ مدد نہ کرے، ان پر ایمان نہ لائے تو پھر یہ بڑی بدبختی کی بات ہوگی. اور دوسری مسئلہ کہ جب نبی کے ہوتے ہوئے ایک دوسرا نبی آ جائے تو ایک نبی دوسرے نبی پر ایمان لا رہا ہے اور مدد کر رہا ہے. وہ ہے کہ نبی کی اتنی اہمیت ہے نبی کے ہونے کی کہ ہر صورت، ہر حالت میں نبی ہی کی بات مانی جائے گی. ہر صورت، ہر حالت میں، ہر وقت میں نبی کی اطاعت و تابعداری کی جائے گی، نبی کی ہی تائید اور مدد کی جائے گی. اب میرا سوال یہ ہے کہ بہت سارے انبیاء آئے چلے گئے، ہر نبی اپنے دور کے، اپنی امت کے نبی تھے. ہر نبی اپنے دور کے، اپنی امت کے نبی تھے اور وہ اس وقت کے لیے نبی تھے، ہے نا؟ اگر ایسا ہی ہے تو دوسرا سوال کھڑا ہوتا ہے کہ آپ کے اور میرے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے ہمارا کیا عقیدہ ہے؟ ہمارا عقیدہ کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 14.5 سال پہلے نبی بن کر آئے اور انہی لوگوں کے لیے تھے اور اس وقت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی تھے. کیا ہمارا عقیدہ ایسا ہے؟ اگر ایسا نہیں ہے تو ظاہر سی بات ہے ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 1450 سال پہلے تو مبعوث فرمائے گئے، نبی بنائے گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت قیامت تک چلنے والی ہے. گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نبوت والا وقت کب تک ہے؟ قیامت تک ہے. اب کوئی دوسرا نبی آنے والا نہیں ہے، دوسرا نبی آنے والا نہیں ہے. تو اب گویا کہ اس امت محمدیہ جس میں مسلمان بھی داخل اور غیر مسلم بھی داخل، اب دونوں پر یہ لازم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے اور انہی کی تائید اور مدد کریں، انہی کی اتباع کریں. ان کی نبوت کے ہوتے ہوئے کسی بھی شخص کو، کسی بھی ہستی کو ایسا درجہ نہ دیا جائے جو نبی کا سا ہوتا ہے، نبی کا سا ہوتا ہے. جیسا اس امت محمدیہ کا بڑا یہ ٹریجڈی ہے، رونا ہے کہ اس امت کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اتنی نہیں معلوم ہے جتنے کسی عام انسان کے قول، فعل اور افعال معلوم ہے. عام انسان کے اقوال جتنے زیادہ یاد ہیں اتنا حدیثیں تو بالکل یاد نہیں ہے، اور اگر کچھ معلوم بھی حدیثیں تو ساری جھوٹی اور من گھڑت اور موضوع حدیثیں معلوم ہے، جھوٹی. اور ابھی 2 دن پہلے ہی ابھی یہ واٹس ایپ، فیس بک وغیرہ سے بہت عام ہو رہا ہے کہ لوگوں کی ذہنیں اور لوگوں کے پڑھے لکھے طبقے جن میں اللہ معاف کرے علماء بھی شامل ہیں، مدرسے سے فارغ شدہ، ان کی ذہنیت کھل کر سامنے آ رہی ہے. فارورڈ کرتے رہتے ہیں میسیجز. ایک جگہ لکھا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی کسی کو ذلیل کر رہا ہو تو اپنی ذلت کو برداشت کرے اور اس کی جو عزت کم ہوئی ہے وہ کل آخرت مجھ سے لے لے.
نبی کے نام سے بول دیا. کیا ہے بات بولنے کے لیے اچھی لگ رہی ہے, دل کو اچھی لگ رہی ہے, اچھا ایسا ہے کیا, ذلت کو برداشت کرنا چاہیے. ارے بات پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی کبھی, کس حدیث میں ہے, کب کہی آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے, کیا الفاظ ہیں اس کے, نہیں پتا. نبی نے بول دیا بس فارورڈ چالو ہے, آگے بھیج رہے ہیں حدیث, نبی کے نام سے حدیث, ایک اور جھوٹی حدیث. کئیوں احادیث جھوٹی گھڑی جا رہی, آج بھی گھڑی جا رہی, آج بھی نبی کے نام پر جھوٹی حدیث ہے. اور انسان مسلمان نے اس کی تحقیق کرتا ہے, نہیں کرنا چاہتا ہے. تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت قیامت تک چلنے والی ہے. تو ہر فرد کے لیے لازمی ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے اور انہی کی تائید کرے, انہی کی مدد کرے, انہی کے دین کی مدد کرے, انہی کے دین کی مدد کرے. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اس دین کو جانے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے تھے. اس دین کو چھوڑ کر کسی دوسرے دین, کسی دوسرے فرقے مذہب کی سٹڈی نہ کرے, بلکہ اس دین کی سٹڈی کرے جو اسلام ہے. مجھے ایک واقعہ یاد آتا ہے, چند ناموں کو نہ بتلاتے ہوئے اس واقعے کو پیش کرتا ہوں. اصل نصیحت حاصل کرنا اس واقعے سے. ایک بہت بڑے فرقے کے ذمہ دار تھے, جماعت کے, بہت زندگی میں بہت محنت کی, اپنے جماعت کا دفاع کرتے رہے. جب ان کا انتقال ہو رہا تھا تو ان کے شاگرد نے پوچھا, آپ کو کیسا لگ رہا ہے, آخری وقت ہے بالکل ان کا, آپ کو کیسا لگا, آپ نے اپنی پوری زندگی آپ نے اسلام کی خدمت میں لگا دی. کیا جواب ہونا چاہیے تھا ان کا؟ خوشی ہونا چاہیے تھا, کیونکہ لوگوں کا بھی اندازہ یہی ہے, مگر مرنے والے کو زیادہ احساس ہوتا ہے کہ وہ کیا ہے اور اس نے کیا کچھ کیا زندگی میں. تو وہ افسوس کے ساتھ کہتے ہیں کہ بھائی مجھے بڑا افسوس ہو رہا ہے کہ میں نے زندگی بھر اسلام کا کام نہیں کیا, بلکہ میری جماعت, میرے فرقے کا بس دفاع کیا ہے میں نے. کیا کہا انہوں نے؟ بہت مشہور عالم ہے ہندوستان کے ہی, صرف نام نہیں بتلا رہا اور جماعت کا نام نہیں بتلا رہا, مقصد نصیحت حاصل کرنا ہے. کیا کہا انہوں نے؟ میری زندگی پر افسوس ہے کہ میں نے زندگی پر اسلام کا کام نہیں کیا, صرف ایک جو جماعت جس سے میں منسلک ہوں اس کی دفاع کا کام کیا میں نے, بس اس کے فروغ کے لیے کام کیا, اسلام کا کام نہیں کیا. یہ احساس ہوا ان کو آخر میں. میرا مقصد یہ ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سمجھی جائے, انہیں یاد کیا جائے, قرآن مجید سمجھا جائے, انہیں یاد کیا جائے, جو اصل دین ہے اسی پر عمل کیا جائے. تو اس سے معلوم ہوا کہ نبی کی اہمیت بہت زیادہ ہوتی ہے, کہ نبی کے زمانے میں دوسرا نبی آئے تو اس نبی پر ایمان لانا ضروری ہوتا ہے. جب اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ عہد اور پیمان انبیاء سے لیا, پوچھا, قال اقررتم, پوچھا ہے نبیو کیا تم اس بات کا اقرار کرتے ہو, جو عہد میں نے تم سے لیا کیا اس بات کا اقرار تم کرتے ہو؟ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكَ إِصْرِي, اور کیا اس بات پر تم میرا یہ عہد اور پیمان قبول کرتے ہو, میرے ذمے سے تم یہ بات قبول کرتے ہو؟ اسری کا مطلب عہد و پیمان. میرا جو عہد و پیمان جو میں تم سے لے رہا ہوں, کیا یہ میری ذمہ داری پہ تم اس کو قبول کرتے ہو؟ تو انبیاء نے کہا قالوا اقررنا, ہاں ہم اقرار کرتے ہیں, اس عہد و پیمان کو ہم قبول کرتے ہیں. قال, اللہ نے کہا فاشہدوا, اے نبیو تم گواہ رہنا, وانا معکم من الشاہدین, اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہ ہوں کہ میں نے اس بات کا عہد پیمان تم سے لیا ہے کہ تمہارے زمانے میں دوسرا نبی آئے تو اس پر ایمان لانا اور اس کی تصدیق کرنا, اس کی مدد ضرور کرنا. تم بھی گواہ رہنا اور میں بھی گواہ رہوں گا اس بات پر. یہ جو آیت ہے اس کا تو پہلا مفہوم ہوا ہے جس کی تشریح اور اس کی تفسیر میں نے آپ کے آگے رکھا کہ ہر زمانے میں ہر نبی سے عہد پیمان لیا جاتا کہ اگر دوسرا نبی آئے تو اس پر ایمان لایا جائے, اس کی تائید کی جائے, اس کی مدد کی جائے. یہ پہلا جو مفہوم ہے اس آیت کا, ظاہری مفہوم وہ یہ ہے. دوسرا مفہوم اس کا دوسرا مفہوم یہ ہے کہ مفسرین کرام کہتے ہیں ہر زمانے میں جب بھی کوئی نبی مبعوث کیا جاتا
بھیجا جاتا تو اس نبی سے، اس نبی پر جو کتابیں نازل ہوتی، جو وحی نازل ہوتی، ان وحی کے ذریعے سے اللہ تبارک تعالیٰ ہر نبی سے یہ عہد و پیمان لیتا کہ دیکھو میرا ایک نبی آئے گا جو خاتم الانبیاء ہوگا، اگر وہ تمہارے زمانے میں آ جائے تو تم ضرور اس پر ایمان لانا اور ضرور اس کی تائید اور مدد کرنا۔ ہر نبی سے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے عہد و پیمان لیا گیا کہ میرے نبی کو اگر دیکھو جن کا نام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی یہ علامت ہے، ان کی یہ علامت ہے، اگر یہ علامتیں پانے کے بعد تم اس کو پہچان لو تو تم اس پر ضرور ایمان لاؤ گے اور ان کی ضرور تم مدد کرو گے۔ یہ عہد و پیمان اللہ تبارک تعالیٰ نے ہر نبی سے لیا ہے۔ یہ دوسرا مفہوم بھی الحمدللہ جتنے بھی مفسرین کرام ہیں انہوں نے اس کا مفہوم یہ بھی بیان کیا ہے، گویا کہ آیتوں کے سیاق و سباق سے تو کہتے ہیں کہ اصل مفہوم تو یہی ہے اس کا، کیونکہ پچھلی آیتوں میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو ہی ثابت کیا گیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو ہی ثابت کیا گیا ہے۔ تو اس آیت میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو ثابت کیا جا رہا ہے اور یقیناً ایسا ہوا ہے۔ اسی وجہ سے تو توریت اور انجیل میں، جیسا کہ 12 قرآن مجید میں ہم نے تفسیر کے وقت سنا ہے، تو میں سنا کہ توریت اور انجیل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں موجود تھی جس کو پڑھتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے تھے، یہاں تک کہ قرآن نے کہا کہ یہ یہودیوں اور عیسائیوں کے علماء نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح پہچانتے تھے جس طرح کوئی اپنے بچوں کو پہچانتا ہے، اتنی علامتیں بالکل واضح تھی۔ تو اللہ کہتا ہے ہم نے ہر نبی سے عہد لیا ہے کہ اگر تمہارے زمانے میں میرا نبی آئے تو اس پر ضرور ایمان لانا، اس کی تائید کرنا۔ اس آیت کو اللہ تعالیٰ بیان کر کے کیا نصیحت کر رہا ہے؟ ظاہر سی بات ہے انہی یہودیوں اور عیسائیوں کی جزر و توبیخ ہو رہی ہے، انہیں ڈانٹا ڈپٹا جا رہا ہے کہ دیکھو جب نبی انبیاء پر یہ لازم تھا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آتے تو ان پر ایمان لانا، ان کی تائید کرنا، تم تو ایک امتی ہو، کوئی موسیٰ علیہ السلام کو امتی ہے تو کوئی عیسیٰ علیہ السلام کو امتی ہے، تم تو امتی ہو، تم تو ایک عام انسان ہو۔ نبی اگر ہوتے اور میرا نبی آتا تو ان پر ایمان لانا نبی کے لیے لازم تھا، تو تم تو امتی ہو، تم کیوں ایمان نہیں لاتے؟ تم کیوں میرے نبی کے ساتھ کفر کرتے ہو؟ تم کیوں میرے نبی کے ساتھ کفر کرتے ہو؟ یہ اصل یہ جزر توبیخ ہے، اس میں یہ ڈانٹ ڈپٹ یہودی اور عیسائیوں کو کہ تمہارے نبی کے دور میں بھی اگر میرا نبی آتا تب بھی ان پر لازمی تھا کہ ایمان لے آتے، تم کیوں نہیں لاتے؟ اس لیے اللہ نے آگے کی آیت میں آیت اور 82 میں کہا فمن تولا، اتنا سمجھانے کے باوجود بھی اگر کوئی منہ پھیر لے، فمن تولا بعد ذلک فاولئک هم الفاسقون، ایسے لوگ فاسق اور فاجر لوگ ہیں، فاسق لوگ ہیں۔ یہاں پر فاسق سے مراد صرف فسق اور فجور نہیں ہے، یہاں پر فسق اور فجور سے مراد، فاسق سے مراد کفر ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو نہ ماننا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر اقرار نہ کرنا، یہ کفر ہے۔ چاہے وہ دنیا کا کوئی بھی انسان کسی بھی دین اور دھرم سے تعلق رکھنے والا کیوں نہ ہو، اگر وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کا اقرار نہیں کرتا ہے تو گویا کہ اس نے کفر کیا۔ یہاں پر فاسق سے مراد کافر ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار کرنے والا کون ہے؟ کافر ہے۔ تو گویا کہ یہودی اور عیسائیوں کو یہ متربع کیا گیا، یہ انتباہ کیا گیا کہ دیکھو انبیاء پر لازم تھا کہ میرے نبی پر ایمان لائیں، تو تم میرے نبی پر ایمان کیوں لاتے ہو جبکہ ساری علامتیں تمہاری کتابوں میں نبی کے تعلق سے تم پاتے ہو، پہچانتے ہو، پھر بھی میرے نبی پر ایمان نہیں لاتے ہو؟ یہ بڑی ہی گھناؤنی حرکت ہے، یہ فسق اور فجور ہے، یہ کفر ہے۔ اتنا ہی نہیں، ایک بڑی پیاری حدیث آپ کے آگے رکھتا ہوں، اس سے پہلے بھی 12 میں نے اس حدیث کو بیان کیا ہوا ہے، غالباً عربی متن کے ساتھ ہی بیان کیا ہوا ہے کہ کس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اہمیت اللہ تبارک تعالیٰ کی نگاہ میں ہے، دوسرے انبیاء کے مقابلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہمیت، آپ کے میرے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہمیت کتنی زیادہ ہے، آپ اس پہ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ یہ حدیث جو میں آپ کے آگے رکھ رہا ہوں یہ مسند احمد کی حدیث ہے، حدیث نمبر 15864، مسند احمد
حدیث نمبر 15864. حالانکہ یہ حدیث جس کا متن میں آپ کے آگے رکھ رہا ہوں، سند کے اعتبار سے یہ حدیث سند کے اعتبار سے ضعیف ہے، مگر دوسرے طرق اور شواہد سے اس کا جو متن ہے، اس کا جو کنٹینٹ ہے وہ صحیح ہے اور حسن کے درجے کو پہنچتا ہے. اس لیے میں عربی متن آپ کے آگے رکھنے کے لیے اس حدیث کو لے کر آیا ہوں. دوسرے بہت ساری صحیح حدیثیں کے اندر ایک کنٹینٹ ہے، 5-6 حدیث ایک ساتھ رکھنے کے بجائے ایک حدیث آپ کے آگے رکھ رہا ہوں تاکہ اس کا متن آپ تک پہنچے، اس کا جو کنٹینٹ ہے وہ آپ تک پہنچے. جو جس حدیث کے عربی متن میں پڑھ رہا ہوں یہ مسند احمد حدیث نمبر 15864. یہ سند کے اعتبار سے ضعف تو ہے اس میں، اور دوسرے طرق و شواہد کی بنیاد پر یہ حدیث حسن اور صحیح کے درجے پر ہے. اس کا خلاصہ اس لیے دے رہا ہوں کیونکہ میں حدیث نمبر کا حوالہ دے رہا ہوں، ورنہ اس سے پہلے عربی متن میں سنا دیتا ہوں. عربی متن کی اگر تحقیق کی جائے تو وہ صحیح ہے. اب حدیث نمبر کا حوالہ دے رہا ہوں، اگر کوئی شخص جائے اور یہ حدیث نمبر 15864 اگر دیکھے اور اس کی تحقیق مطابق اس کو ایک راوی ملے اور کہے کہ یار یہ تو ضعیف حدیث ہے اور سراج صاحب نے تو ضعیف حدیث سنا دی، ایسا نہیں ہے. یہ حدیث یہ جو حدیث ہے اس کی سند میں ضعف ضرور ہے، پر اس کا متن دوسرے طرق و شواہد کی بنیاد پر صحیح ہے. آئیے حدیث دیکھ لیتے ہیں. اس حدیث سے حضرت عبداللہ بن ثابت ہے، وہ کہتے ہیں قال جاء عمر بن الخطاب الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم. ایک مرتبہ ایسا ہوا، بڑی پیاری حدیث ہے، دل سے سنیے، دل سے، بہت پیاری حدیث ہے. ایمان بالکل تر و تازہ ہو جائے گا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت حد درجہ اور بڑھ جائے گی، اور نبی کے علاوہ غیر نبی کی طرف جو التفات اور جو الفت اور جو محبت ہماری وہ کم ہو جائے گی، اور واقعی ہونا چاہیے. غیر نبی سے اتنی زیادہ محبت کہ نبی کو وہ درجہ نہیں دیا جا رہا، یہ بدبختی ہے مسلمانوں کی. کیا ہے؟ جاء عمر بن الخطاب الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم. ایک مرتبہ عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے. فقال، اور کہا، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، انی مررت باخ لی من قریظہ. کہا اللہ کے رسول، میرا ایک بھائی ہے جو بنو قریظہ کا ہے، یہودیوں میں سے، میں اس کے پاس ایک مرتبہ گیا. فکتب لی جوامع من التورات. اس نے مجھے تورات کی بڑی جامع اور زبردست باتیں اس نے میرے لیے لکھ کر دی، یا ایک نوشتہ دیا، ایک کتاب دی جس کے اندر بڑی زبردست اور جامع باتیں تھیں. اس حدیث میں ایسا ہے، دوسری حدیث میں ایسا ہے کہ ایک مرتبہ عمر رضی اللہ عنہ نے تورات خود جو ہے تورات لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے. اب پوچھا، الا اعرضها علیک اللہ رسول، کیا وہ بڑی زبردست اور جامع باتیں میں آپ کے آگے پیش نہ کروں؟ غور کیجیے یہاں پر کتنی نصیحت ہے اس میں، اس حدیث میں کتنی نصیحت ہے. کیا پوچھتے ہیں؟ بڑی زبردست جامع باتیں، اچھی اچھی باتیں ہیں، کیا میں آپ کے آگے پیش نہ کروں؟ قال، صحابی رسول، جو صحابی ہیں راوی، وہ کہتے ہیں فتغیر وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اتنا ہی پوچھنا تھا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ متغیر ہو گیا، تبدیل ہو گیا، سرخ آثار نظر آنے لگے، گویا کہ غصہ طاری ہو رہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، ناراض ہو رہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ناراضگی کی علامتیں ظاہر ہو رہی ہے. کیا پوچھا؟ خالی بڑی اچھی اچھی باتیں ہیں کہ آپ کے اوپر پیش نہ کروں، آپ کے سامنے پیش نہ کروں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں ناراض ہو رہے ہیں؟ اچھی باتوں سے کیا دشمنی تھی اللہ کے رسول کو؟ اچھا آج کل لوگ کیا بولتے ہیں، ارے اچھی تو بات ہے، کیا ہے قبول کر لو، اچھی تو بات ہے، بڑی پیاری بات ہے، اقوال زرین ہے. کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اقوال زرین سے، اچھی باتوں سے کیا نفرت تھی؟ نفرت تھی، دشمنی تھی؟ پھر کیوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو رہے ہیں؟ اس لیے کیونکہ ایک اصول بارہا بولتا رہتا ہوں، پھر بول رہا ہوں، ہر اچھی بات اسلام نہیں ہے. ہر اچھی بات اسلام نہیں ہے. اسلام سمجھ کے اس سے محبت کرنا گمراہی ہے. ہاں یقیناً ہر اسلام کی بات اچھی ہے. اب اسلام بولیں گے کس کو، یہ نہیں معلوم ہے ہم کو. اسلام کس کو بولیں گے؟ اسلام بولتے ہیں قرآن مجید کی بات اور پہلے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی بات. یہ دو باتیں، دو جو منبع اور ذریعہ ہے، یہ اسلام ہے. جب ہم کو یہ معلوم ہو جائے یہ اسلام ہے تو کسی تیسرے کی طرف التفات نہیں کریں گے. فلاں نے کہا، امام غزالی رحمہ اللہ نے اس طرح کہا ہے، امام شافعی رحمہ اللہ کا اس طرح قول ہے،
فلاں امام بہت بڑے مجدد ہیں، انہوں نے اس طرح کہا ہے، اس کی طرف ہمارا التفات نہیں ہوگا. کیوں نہیں ہوگا؟ یہ اسلام نہیں ہے. ایک اچھی بات ہو سکتی ہے، اچھی بات ہی ہو سکتی ہے، پر اچھی بات اسلام ہو ضروری نہیں ہے. تبھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ متغیر ہو گیا. کیا اس کے بعد قال عبداللہ فقلت له، عبداللہ کہتے ہیں میں نے فوراً عمر بن خطاب نے کہا الا ترى ما بوجه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے عمر کیا تم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی طرف نہیں دیکھتے کہ کیا حال ہو رہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا؟ فقال عمر، جیسے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہروں کو دیکھا تو سمجھ گئے کہ میرے جملے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوئے ہیں، غصہ آ گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو. تو کہتے ہیں ایک اور مسئلہ سمجھ لیتے ہیں یہاں پر، جو عوام کی بڑی غلط فہمی ہے، خاص طور پر ان لوگوں کی بڑی غلط فہمی ہے جو علم رکھنے کے باوجود بھی صحیح طور پر سمجھ نہیں پاتے جو علم ان کے پاس ہے. وہ کیا ہے؟ کیا غصہ آنا تقوی کے خلاف ہے؟ کیا غصہ آنا تقوی کے خلاف ہے؟ نہیں، غصہ آنا بھی ایک فطرت ہے. اگر غلط چیز کو دیکھنے کے بعد اگر کسی قسم کا کوڑن نہ ہو، اندر تکلیف نہ ہو، ناراضگی نہ ہو، تو یہ بھی تقوی کے خلاف ہے. تقوی یہ نہیں ہے کہ ایک آدمی آپ کو ذلیل کر رہا ہے، رسوا کر رہا ہے اور آپ مسکرا رہے ہیں اور گاندھی جی کا فارمولہ استعمال کر رہے ہیں جو عیسائی لوگ استعمال کرتے ہیں، ایک گال مار دو مسکرا دو، دوسرا گال دیتے ہیں، اس پہ مار دو. یہ اسلام نہیں ہے. یہ عیسائی مشنری کا ایک اصول ہے. اتنے زیادہ کیا کہتے ہیں خوش مزاج، خوش اخلاق نام دیتے ہیں، وہ خوش اخلاق ہوتے ہیں کہ ایک گال پہ مارا جائے تو ان کے دل میں کسی قسم کی برائی نہیں آتی بلکہ دوسرا گال پیش کرتے. اسلام یہ نہیں ہے. اسلام یہ ہے کہ حقیقت ہے، اسلام ریالٹی ہے. اگر آپ ایک گال پہ مارا جائے آپ کو برا لگا تو برا لگا، یہ حقیقت ہے. آپ ناراضگی کا اظہار کریں گے یہ حقیقت ہے. یہ اور بات ہے کہ آپ اپنے غصے کو کنٹرول کریں گے اور اس کو معاف کر دیں گے. یہ اور بات ہے کہ اس کو معاف کر دیں گے یا اس کے مطابق جتنا بدلہ اللہ تعالیٰ اجازت دیتا ہے جتنا بدلہ آپ لے سکتے ہیں. ظلم نہیں کر سکتے آپ. تو بہرحال عمر رضی اللہ عنہ جیسے ہی اس بات کو دیکھا تو کہا رضینا باللہ ربا وبالاسلام دینا ومحمد صلی اللہ علیہ وسلم رسولہ. فوراً کہا میں راضی ہوں اللہ کے رب ہونے پر، اسلام کے دین ہونے پر اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے پر. قال فسری یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمر رضی اللہ عنہ جیسے بار بار ان الفاظ کو دہرانے لگے رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا، اس طرح جب دہرانے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا غصہ ٹھنڈا ہوا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ثم قال والذی نفسی بیدہ، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میری جان ہے، لو اصبح فیکم موسیٰ، لو اصبح فیکم موسیٰ، سن لو کہ اگر تمہارے درمیان موسیٰ بھی ہوتے. اس کے یہ الفاظ ہیں. اور دوسرے الفاظ میں کیا ہے کہ اگر موسیٰ اس وقت زندہ ہو کر آ جائے، کیا ہو کر، حالانکہ وہ تو مر چکے ہیں، وہ تو دنیا سے چلے گئے، اگر وہ زندہ ہو کر بھی آ جائے ثم تبعتموہ، اگر تم ان کی اتباع کر لو. کس کی اتباع کر رہے ہیں؟ نبی کی. وہ بھی جل القدر جلالی نبی، کلیم اللہ، واحد نبی ہے جن سے اللہ تبارک تعالیٰ نے بغیر کسی ذریعے کے اللہ نے کلام کیا، کلیم اللہ موسیٰ علیہ السلام. وہ بھی آ جائے اگر تم ان کی اتباع کر لو، وَتَرَكْتُمُونِي، اور مجھے چھوڑ دو، لَضَلَلْتُمْ، تو تم ضرور گمراہ ہوگے. کیا نبی کی شان ہے. نبی کی اہمیت کیوں نہیں سمجھ میں آتی ہم کو؟ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اہمیت ہم کو سمجھ میں نہیں آتی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں میرے مقابلے میں اگر تم موسیٰ علیہ السلام بھی آ جائے اور تم ان کی اتباع کرو اور مجھے چھوڑ دو تو تم گمراہ ہو جاؤ گے. یہ آج مسلمانوں کی بات کیوں سمجھ میں نہیں آتی؟ میرے تو بالکل سمجھ میں نہیں آتا ہے. ایک غلط مسئلہ، غلط رسم و رواج، غلط کیا کہتے ہیں ایک عمل ہو رہا ہے، ہم بتائیں کہ دیکھو بھائی صحیح حدیث میں یہ ہے تو کہتے ہیں ٹھیک ہے، حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے، مگر ہمارے امام صاحب بھی تو یہ بات کرتے ہیں، ہماری جماعت میں تو
گمراہ نہیں ہوگا انسان. جبکہ موسیٰ علیہ السلام آ جائے تو گمراہ ہوں گے, موسیٰ علیہ السلام زندہ ہو کر آ جائے گمراہ ہو جائیں گے. اب ایک عام انسان عام ہی رہے گا نا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں کوئی بھی کیوں نہ ہو, عام انسان ہی, اس کی اگر اتباع کرے, اس کے پیچھے چلے تو گمراہ نہیں ہوں گے. اور جبکہ نبی کی بات کے ہوتے ہوئے عقل بالکل ماری گئی ہے مسلمانوں کی, صرف اور صرف اپنی جماعت کی حمیت یا کسی جماعت کی کیا کہتے ہیں تعصب کی وجہ سے, کسی جماعت سے دشمنی کی وجہ سے, اور اپنی جماعت کو بچانے کے چکر میں نہ قرآن دیکھا جا رہا, نہ احادیث دیکھی جا رہی, نہ اللہ کا لحاظ ہے, نہ پیارا صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی لحاظ ہے, سب چھوڑا جا رہا ہے. آگے آپ سلام کہتے ہیں انکم حظی من الامم. صحیح حدیث میں کچھ اور مطلب الفاظ بھی آگے پیچھے بھی ہوئے, بہرحال مفہوم اس کا یہی ہے کہ انکم حظی من الامم, امتوں میں سے تم میرے لیے امت بنا دیے گئے. جس طرح ہر نبیوں کی بہت ساری امتیں ہوئی ہیں نا, جتنے انبیاء ہیں ہر ایک نبی کی ایک امت رہی ہے, تو اوور آل ساری امتوں میں امت تم میرے لیے بنائی گئے ہو. وَأَنَا حَظُّكُم مِّنَ النَّبِيِّينَ, اور تمہارے لیے میں نبی بنایا گیا ہوں, تو تم میرے امتی ہوئے اور میں تمہارا ہی نبی ہوا. اب تم کسی اور نبی کی طرف التفات کرو گے تو تمہارے قسمت میں, تمہاری اس میں گمراہی نہیں آئے گی تو کیا آئے گی؟ کیا زبردست اصول اور فارمولہ ہے. کیا اصول ہے اس میں کہ نبی کے ہوتے ہوئے دوسرا نبی بھی آ جائے تب بھی امتی دوسرے نبی کی بھی اتباع نہیں کر سکتا. اب کیا میں پوچھتا ہوں, اگر کسی ایک امام کو, کسی ایک ہستی کو اتنا بڑا درجہ دیا جا رہا ہے, اتنا بڑا درجہ دیا جا رہا ہے کہ حدیث مبارکہ چھوڑنی پڑ رہی ہے, تو کیا سوال یہ کھڑا ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت ختم ہو گئی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت 14.5 سال پہلے ختم ہو گئی. اگر ختم ہو گئی تو ظاہر سی بات ہے ایک امتی کو اتنا بڑا درجہ دیا جا سکتا ہے. اگر نبوت قیامت تک باقی ہے تو کسی بھی امتی کو اتنا بڑا درجہ نہیں دیا جا سکتا. یہ بات اس لیے میں بیان کر رہا ہوں کیونکہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ بولتے ہیں, اللہ معاف کرے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر آئے تھے وہ 100 200 300 سال مشکل سے چلا, اس کے بعد اتنا اختلاف ہو گیا کہ اس کے بعد ایک صاحب پیدا ہوئے, انہوں نے دین کی تجدید کی. اب انہوں نے جو مسائل بنائے, ایسے مسائل بنائے قیامت تک اس کے اندر سارے مسئلے حل ہو گئے. تو نبی جو دین لائے مشکل سے 2 سال چلے, اور ایک امتی آ کر دین کی اس طرح تجدید کر دے کہ وہ قیامت تک چلے, تو کس کا درجہ بڑھ گیا؟ کس کا درجہ بڑھ گیا؟ کون کمال کا ہوا پھر؟ استغفر, تو نبی کی شان میں گستاخی ہوئی. بہرحال یہ حدیث بڑی زبردست ہے, انشاءاللہ پھر کبھی اس پر اور زیادہ روشنی ڈالیں گے. اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالی ہمیں قرآن کو صحیح سمجھنے, اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.